اما بعد، محترم حاضرین، کل ہم نے اعتدال سے متعلق گفتگو کی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو اعتدال سمجھ میں نہیں آیا، مطلب اس کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے درخواست کی کہ اردو میں اس کو کیا کہیں گے وہ بھی بتا دو۔ اعتدال تو عربی لفظ ہے، اردو میں اعتدال کا مطلب ہے میانہ روی، اردو میں کہیں گے میانہ روی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ اپنے آپ پر کسی چیز کو سوار نہ کریں، بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ تو اعتدال کو اردو میں میانہ روی کہتے ہیں، بیچ کی راہ چلنا، بیچ کا راستہ لینا، نہ کسی طرف زیادہ جھکنا اور نہ زیادہ اکڑنا۔ بہرحال گزشتہ کل ہم نے تراویح میں سورۃ الفرقان سنی، اس میں اللہ رب العزت نے رحمان کے خاص بندے، ان سے متعلق ان کی صفات بیان کی کہ رحمان کے بندے نرم گفتگو کرتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، جاہل سے بات چیت ہوتی ہے تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ اسی میں ایک بات یہ آئی تھی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے، ان کی صفت ایک یہ بھی ہے، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، خرچ کرنے میں اتنا خرچ نہیں کرتے جہاں پر خرچ کرنا مناسب ہی نہیں، ولم یقتروا، اور خرچ کرنے میں وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتے بھی ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور وہ بیچ کی چال چلتے ہیں۔ تو خرچ کرنے میں بھی اللہ رب العزت نے اعتدال کو پسند فرمایا ہے۔ کسی سے محبت ہو جائے، محبت یہاں پر میں محبت مزاجی کی بات نہیں کر رہا ہوں، محبت حقیقی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی نسبت پر کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے ہم دوستی کر لیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ واسطے کسی سے محبت ہو، جیسے ہمارے استاد سے ہم کو محبت ہو جائے، ہمارے دوست احباب سے ہم کو محبت ہو جائے اللہ کے واسطے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے اظہار کرنا چاہیے کہ بھائی مجھ کو تم سے اللہ کے واسطے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث کسی نے سنی تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے مجھے اللہ کے واسطے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے واسطے تم کو مجھ سے محبت ہے وہ بھی تم سے محبت کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو محبت میں بھی جو ہے درمیانی چال، ورنہ کیا ہوتا ہے دوستوں، کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے اتنا فدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے حقوق اور اس کی حدود کو ہم تجاوز کر لیتے ہیں۔ اب میں میرے الفاظ میں کہوں تو اس کو اپنے بیڈ روم تک لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ تھوڑی میری باتیں تھوڑی کڑوی ہو سکتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے، حدود سے باہر نہ نکلیں۔ کسی سے نفرت ہوتی ہے تو پھر اس کو اتنا نیچا گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جیسا دنیا میں کوئی ظالم آدمی نہیں، اگر اپنے فرعون کے زمانے میں ہوتا تو فرعون سے آگے جاتا۔ یہ نہ ہو، یعنی اپنے آپ پر کسی چیز کو سوار کرنا یہ شریعت کا مجاز نہیں ہے۔ کسی سے اختلاف ہو جائے، مسئلہ کی اختلاف، آج بدقسمتی سے ہم ایسے زمانے میں ہے کہ آج مسئلہ کی اختلاف بہت زیادہ ہے، فلاں مسلک والے۔ تو دوستوں اگر ہم کسی مسلک پر چل رہے ہیں تو ہم اس مسلک کے مطابق عمل کریں، دوسروں کے لیے گنجائش رکھیں، ورنہ دوستوں آج کیا ہو رہا ہے، مسلک کے اختلاف میں لوگ ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، سب کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کی ہے اس سے زیادہ ہم لوگوں کو کافر بنا کر کے جہنم میں لے جانے کے چکر میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کفر کے فتوے ہماری جاگیر نہ بن جائے، لوگوں کے لیے گنجائش رکھیں، لوگوں کی عزت کریں، اگرچہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہو، ہاں۔ تو یہی میں بار بار بات دہرا رہا ہوں کہ اپنے آپ پر کسی چیز کو سوار نہ کرنا۔ اب سوار نہ کرنے کی ایک دو تین مثالیں دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے استاد جو ہے بہت بہترین ایک واقعہ سناتے تھے، دو واقعہ سناؤں گا۔ ایک تو ہمارے استاد نے ان کے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، ان کے ساتھ ایک حافظ صاحب تھے، ان کی اچھی دوستی تھی ان سے، تو ان کو ایک ایسی ذہنی بیماری لاحق ہو گئی کہ ان کو ایسا لگنے لگا کہ میں کانچ کا بن گیا ہوں۔ عجیب لگے گا تھوڑا سننے میں، آگے بات سمجھ میں آئے گی۔ ان کو ایسا لگنے لگا کہ میں کانچ کا بن گیا ہوں، میں گر جاؤں گا تو ٹوٹ جاؤں گا۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا جو علاج کرتے ہیں سائیکٹرسٹ لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام میں ماشاءاللہ بہت سے ماہر نفسیات گزرے ہیں اور آج بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میں نے بھی ماہر نفسیات کا کچھ علم حاصل کیا ہوں الحمدللہ۔ اپنے محلے میں دیکھیں گے تو الحمدللہ ایسے 10-12 لوگ مل جائیں گے، شاید اس مجلس میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو عجیب عجیب وساوس آتے تھے۔ الحمدللہ میں نے 2-3 باتوں کے اندر ان کو سمجھایا، جیسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا، تو آج تک وہ لوگ دعائیں دیتے کہ الحمدللہ مولانا آپ نے سمجھائے، تھوڑی رہبری کی، وہ مرض ہمارے اندر سے نکل گیا۔ ہمارے ہی محلے کا ایک شخص تھا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ جب نماز پڑھتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ میں نے اپنے بازو میں یا اپنے سامنے بت رکھا ہے، ابھی نام نہیں لوں گا اس کا، کون سا بت ہے وہ، اس کو ایسا لگتا تھا میں اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ عجیب عجیب مرض ہوتے ہیں لوگوں کو، ماشاءاللہ وہ چیز کلیئر ہو گئی۔ تو بہت سے لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں، نفس کو پکڑتے ہیں، نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ اس کو ایسا لگنے لگا وہ کانچ کا بن گیا ہے۔ ہم کو سن کے عجیب لگتا ہوگا، تو بڑے ماہرین نے اس کا علاج کیا، اس کو سمجھایا بھائی ایسا کوئی کانچ کا نہیں بنتا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھتا تھا، بعد میں جو ہے واپس ادھر جانے میں اس کو ٹینشن، آنے میں ٹینشن، گر جاؤں گا، ٹوٹ جاؤں گا۔ تو ہمارے استاد کے استاد انہوں نے اس کا علاج کیا۔ کیسے کیا؟ جیسی مرض ہوتا ہے نا دوستو، علاج بھی ویسے ہوتا ہے۔ بولے ایک کام کرو، اس کا علاج ہو جائے گا، خالی اس کو میرے پاس لے کے آؤ فلاں جگہ پر، اور اس کو بول کے لے کے آؤ کہ تیرا علاج ہونے والا ہے۔ گیا بیچارہ خوشی خوشی علاج کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے پہلے بندوبست کر کے رکھے تھے، ایک گونی تھی، گونی بہت بڑی، اس کے اندر کانچ کے ٹکڑے رکھے تھے ان لوگوں نے۔ جیسا وہ وہاں گیا اس کو گونی میں ڈال دیے اور خوب اس کو ڈنڈے سے پیٹے، اچھی طرح سے اس کی دھلائی کیے، پھر اس کو اس گونی سے نکالے اور پھر گونی کو پلٹی کیے، کانچ نکالے سب اس میں سے۔ بولے دیکھ تیرا علاج ہو گیا، سب تیرے اندر جتنی بھی کانچ تھی نا سب نکل گئی۔ تو دیکھا تو بولے ہاں نکل گئی۔ پھر اور ایک ڈنڈا مارے، بولے ابھی آئی کہ کانچ دیکھ، بولے نہیں ابھی تو نہیں لگ رہا کچھ بھی۔ تو کانچ ٹھیک ہے بھائی، کہاں تھی کانچ؟ دماغ میں تھی، دماغ میں۔ تو اپنے آپ پر کسی چیز کو سوار نہیں کرنا ہے۔
تو دیکھو کلام مجید میں کتنا حسن ہے. اللہ رب فرماتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں, بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. دوسرا واقعہ, بعض لوگ جو ہے نا کسی کو درجہ دیتے ہیں تو اتنا درجہ دے دیتے ہیں کہ اس کی حد نہیں. نبی کو خدا کا درجہ دے دیے, صحابی کو نبی کا درجہ دے دیے, اور کسی کو گھٹاتے تو اتنا گھٹا دیتے ہیں. جیسے عیسائیوں کے اندر کیا ہوا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ بات کو کوئی نہ لاجک تھا نہ کوئی سینس تھا, گمراہ ہو گئے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تو نعوذ باللہ خدا کا وارث سمجھ لیا ان کو, اور یہ مان لیا کہ یہی خدا ہے, یہی خدا کا حصہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعض لوگوں نے نبی کا درجہ دے دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک, نبوت تو حضرت علی کو ملنے والی تھی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل نے غلطی سے اتار دی, تو وہ الگ فرقہ بن گیا. سمجھ میں آ رہی بات. تو جس کا جو درجہ ہے اس کو اس درجے پہ رکھنا ہے. اب ایک واقعہ سنیں. بعض لوگ جو ہے نا آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا ظاہر کریں گے, بہت پاکیزہ ظاہر کریں گے. ہمارے استاد کہتے تھے, گجرات کی بات بتاتے تھے وہ, لیکن آج دیکھیں تو ہر جگہ کا وہی حال ہے. بولے بعض لوگ ہمارے علاقے میں داڑھی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے ان کے چال میں اور جال میں پھنس جائے. پہلے داڑھی رکھیں گے, نمازوں میں آئیں گے, تھوڑا خرچ کریں گے, تم کو دعوت وات دیں گے ذرا اچھے سے, پھر بولیں گے فون پہ بات کریں گے, تمہارے سے بات نہیں کریں گے. ہاں وہ اپنا جو کنٹینر آ گیا ہے نا اس کو تھوڑا سا دوسری جگہ پہ شفٹ کر دو. ہاں ارے وہ بہت پریشانی ہوتی ہے, لاکھوں کروڑوں کا اپنا مال اترتا ہے, کوئی سنبھالنے والا ہے ہی نہیں. ایسا تھوڑا تھوڑا لیں گے, پھر سامنے والے کو ایک دم لالچ آ جائیں گے, بولے اتنا بڑا بزنس ہے بھائی, میرے پاس بھی تھوڑا بہت پڑا ہے, 2-3 لاکھ روپے تھوڑا لگا دو نا. بولے یہ سب میں کرتا نہیں ہوں, لیکن ابھی تم کیا میرے ساتھی ہے نا, تو ٹھیک ہے دیکھیں گے. آپ ڈائریکٹ نہیں لیتا. پھر وہ تو اس کے دماغ میں تو پکتے رہتا ہے کہ سالہ 2 لاکھ لگاؤں گا تو 1-2 مہینے کے اندر ہی 5 ہو جائیں گے. بولے چلو لگا دو نا تھوڑا میرا پیسہ. ہاں بولے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں, ڈال دو اکاؤنٹ میں ڈال دو, اور پھر غائب. بولے ساتھی کدھر گئے؟ بولے وہ تو بنگلور کے تھے نا, وہ بنگلور شفٹ ہو گئے. بنگلور میں کوئی پتہ ہی نہیں ان کا, اتا پتہ لاپتہ ہو گئے وہ. تو اس طرح سے اب اس ایک واقعہ سناؤں گا تو سمجھ میں آئے گا. ایک شخص تھا, اس کی نئی شادی ہوئی تھی, نکاح ہوا تھا, اور اس کی جو اہلیہ تھی, اس کی بیوی تھی, اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس کے بارے میں بہت فیمس تھا کہ بہت پاکیزہ عورت ہے, بہت باپردہ عورت ہے. شادی کو چند سال گزرے, وہ اکثر باہر رہا کرتا تھا. ایک مرتبہ اہلیہ آئی, وہ گھر میں تھا, اور کہنے لگی کہ یہ جھاڑ جو ہے نا ہمارے جو کمپاؤنڈ میں ہے اس کو کٹوا دو. بولے کیا ہو گیا؟ بولے میں باہر نکلتی ہوں اپنے کمپاؤنڈ کے اندر تو پرندے مجھ کو دیکھتے ہیں تو مجھ کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, میرا دل نہیں چاہتا کہ پرندے بھی مجھے دیکھیں. تو اس نے سوچا کیا بیوی ملی ہے میرے کو, کیا بیوی ملی ہے, اللہ کا شکر ہے. اس نے جھاڑ کٹوا دیا. پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو اکثر باہر رہتا ہوں, اور اس کا تو دل میں ایک دم کلیئر ہو گیا کہ پرندے کو دیکھنے نہیں دے رہی ہے, کوئی بات نہیں. نکل گیا, بولے میں آتا ہوں 10-15 دن میں. اب وہ چلا گیا, اور اس کا ایسا کرنا ہوا اللہ کا کہ 2 دن میں اس کا کام ہو گیا, وہ واپس آ گیا. اب جب واپس آ گیا ہے تو جب گھر میں داخل ہوا تو یہ بیوی کا دوسرا ہی کچھ میٹر تھا وہاں پہ, سمجھ جاؤ آپ لوگ ابھی. تو یہ شخص اتنا ٹوٹ گیا کہ اس نے وہ بستی چھوڑ دیا, علاقہ ہی چھوڑ دیا. کیونکہ بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا دوستو, ٹھیک ہے. اب جب اس کا بھروسہ ٹوٹ گیا, اب بھروسہ ٹوٹنے کی وجہ بھی اس کی یہ تھی کہ اس نے اندھا بھروسہ کیا تھا. اب جو ہے وہ کسی دوسری بستی میں منتقل ہو گیا, اس نے اپنی دولت پراپرٹی سب چھوڑ دیا, بولے دنیا کچھ کام کیچ نہیں ہے. اب وہ دوسری بستی میں گیا. اب پہلا دن تھا وہاں پہ, اس بستی کے اندر ایک بہت عجیب چیز تھی کہ سب لوگ پریشان تھے. اس نے کسی سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, پوری بستی والے پریشان ہیں, کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی ہے. جیسے اپنے الیکشن کے پہلے نہیں کیسی باتیں چلتی تھی, ابھی الیکشن ہوا نا اپنے یہاں پہ, کیسے لوگ لگے ہوئے تھے جیسے مرے برابر جنت میں جانے والے لوگ. میں نے جب بیان میں بھی بولا تھا کہ اتنی فکر اگر آخرت کی کرتے ہیں تو سیدھا ان کی جو اپنی جتنی درگاہ ہے تو اور ایک درگاہ اس کی بھی بنا ڈالتے تھے. اتنا بڑا اللہ والا بنتا تھا اگر اتنی فکر اللہ کی آخرت کی کرتا تو سب ٹینشن میں کیا ہو گیا. تو اس نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا, اتنا کیوں, مسئلہ کیا ہے؟ بولے بادشاہ کے خزانے میں سے بہت دنوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو چوری ہو رہی ہے, اور ابھی تو ایسی چیز چوری ہوئی ہے کہ بادشاہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا, بہت قیمتی چیز چوری ہوئی ہے. تو بولے اچھا, اور اس کا حل بھی نہیں کر رہا ہے, کوئی مل نہیں پا رہا ہے. تو اس نے تو پہلے دھوکہ کھا کے آیا تھا. بولے اچھی بات ہے. پھر ادھر سے ایک بزرگ شخص گزر رہے تھے, اور وہ بزرگ ایسے بزرگ تھے, اتنے اونچے لیول کے بزرگ تھے کہ وہ اس پہ چل رہے تھے, اپنے پنجوں پر, پورا پیر نہیں ٹکا رہے تھے, ایسے پنجوں پر چل رہے تھے. تو وہ پوچھا بھائی یہ کون ہے حضرت, اور یہ پنجے پہ کیوں چل رہے؟ بولے اس بستی کے بہت بہترین بزرگ ہے, ابھی بھی باہر سے آئے ہیں, لیکن سب لوگ ان کی مجلس میں جاتے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, اللہ والے. بولے ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ بولے ان کے اندر اتنا تقویٰ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے پیر کے نیچے دب کر کوئی مونگ چوٹی بھی مر جائے, اس لیے وہ ایسا چلتے تاکہ پورا پیر رکھیں گے تو ایسا چلیں گے تو 1 مریں گے, ایسا چلیں گے تو 10 مر جائیں گے. تو اس نے کہا بھائی چور تو یہی چور ہے. تو سب لوگ ناراض ہو گئے, بولے ابھی تو ہے کون, ہمارے اللہ والے کو چور بول رہا ہے. بولے بادشاہ کے پاس لے گئے. ہاں تو بولے بادشاہ کے پاس ہی لے کے جائیں گے سزا دلانے کے لیے, چل بادشاہ کے پاس گئے. بولے کیا ہو گیا؟ بولے ہمارے بزرگ کو چور بول رہا ہے. تو بادشاہ تو بڑا گیا, بولے سر قلم کر دو اس کا. بولے نہیں سر قلم مت کرو, خالی ایک موقع دو, میں ایسے سچویشن سے گزر کے آیا ہوں کہ میرے کو سب پہ یقین آ گیا کہ کون کیسا ہے. تو پھر کیا کرنا؟ بولے ان کی تلاشی لو, ان کے گھر کی. بولے ایسا یہ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. بولے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے, راضی ہو جائیں گے, تم تلاشی لو. اب گھر کی تلاشی لی گئی تو بادشاہ کے خزانے میں جو چیزیں تھے سب ادھر ہی ملی, اور وہ جو قیمتی چیز گم گئی تھی وہ بھی ادھر ہی ملا. تو بادشاہ نے پوچھا بھائی اتنا کانفیڈنس, اتنا کیسے کانفیڈنس؟ تو اس نے کہا کہ جو واقعی بزرگ ہوگا نا وہ دکھائے گا نہیں بزرگ ہے. میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ہے, جو واقعی پردے والا ہوگا اتنا نہیں دکھائے گا کہ جھاڑ کاٹ دو, پرندے میرے کو دیکھ رہے. مطلب کچھ اوور کسی نے کیا نا دوستوں تو سمجھ جانے کا کہ ادھر کچھ گڑبڑ ہے. کسی نے اوور کیا تو سمجھ جانے کا. زیادہ پرہیزگاری, اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا کہ تم پرہیزگاری زیادہ دکھاؤ مت, بنو پرہیزگار. لیکن پرہیزگاری دکھانے کی چیز نہیں ہے, بننے کی چیز ہے. بنو متقی بنو, پرہیزگار بنو, لیکن دکھاؤ مت. تم جیسے ہو ویسے دکھاؤ لوگوں کو, تم جیسے ویسے رہو نارمل کنڈیشن میں. تو یہ چیز تھی, یہ 2 واقعات تھے, اس سے ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح دوستو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
قرآن مجید کی تفسیر بیان کرے اپنی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے. ابھی جو تفسیر جو علماء بیان کرتے ہیں، جیسے خلاصہ ہم بھی بیان کرتے ہیں عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جو پرانی تفاسیر کی کتابیں ہیں، پرانے علماء ہیں، ان کے اقوال نقل کرتے ہیں. جو میں باتیں بیان کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا ہوں، میں مطالعہ کرتا ہوں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھتا ہوں. ہمارے استاد نے جو باتیں، میرے پاس سب نوٹس ہیں، اس میں سے دیکھ کے آپ کو تفسیر بتاتا ہوں. اگر کوئی اپنی طرف سے تفسیر کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ صحیح بھی نکلے، اس کا تکا صحیح بیٹھے، جو اپنی طرف سے کریں گا تکا ہی کرے گا نا. اور جس کو علم ہے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے 26 علوم درکار ہے. کتنے؟ 26 علوم. ہم میں سے وہ 26 علوم کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ علوم کی بات دور کی ہے. پتہ کرے، معلوم کرے. انشاءاللہ میں کسی دن بتاؤں گا وہ 26 علوم کیا ہیں. جیسے لغت میں مہارت، عربی میں کچھ ایسے بھی ورڈز ہیں جس کے 40 معنی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو اپنی طرف سے تفسیر بیان کرے، اگرچہ صحیح ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے اس کا حل نکلے گا. کیا اپنی طرف سے تفسیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے ترمذی کے استاد جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے اس کی تشریح کی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، انہوں نے بہت سادے اور سیدھے الفاظ میں بیان کیا. آج تک وہ چیزیں یاد ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے اور وہ اپنے اوپر سوار کرے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے میں یہی ثابت کروں گا، یہ ہو گئی تفسیر اپنی طرف سے. لوگوں نے قرآن مجید سے صرف سائنس ہی ثابت کیا. ایسا نہیں کہ قرآن مجید سے سائنس ثابت نہیں ہوتا، لیکن وہ سائنس ہی ثابت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں، اپنے دماغ پہ کوئی چیز سوار کر دی. تو ہمارے استاد نے کہا اپنی طرف سے تفسیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اس لیے لے کر کے بیٹھے کہ ہمارے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ ہم آیتوں کے ذریعے سے ثابت کرتے رہیں گے، اور ان کو اس کا علم بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی تکا لگا رہے ہیں. تو یہ ہو گیا تفسیر بالرائے، تفسیر بال. اب اسی طرح کھانے پینے میں بھی ہم کو معیار اختیار کرنا ہے، اعتدال اختیار کرنا ہے. اتنا زیادہ بھی نہ کھائے کہ ہماری صحت بگڑ جائے، اور اتنا کم بھی نہ کھائے کہ ہماری صحت بگڑ جائے. بعض لوگ کھاتے تو اتنا کھاتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں، اور چھوڑتے تو اتنا چھوڑتے ہیں کہ بیچارے عبادت کرنے کے بھی لائق نہیں ہوتے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ سحری کرو ضرور. بہت سی حدیث ہے، اس میں ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سحری کرنے سے روزہ آسانی سے گزرتا ہے، روزہ آسانی سے گزرتا ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ بیچ کے راستے پر چلو. اسی طرح نیند میں بھی اعتدال، میانہ روی. بعض لوگ اتنا سوتے کہ وہ ابھی جیسے آپ کسی نے دیکھنا کہ بہت زیادہ سونا، جب اٹھیں گے تو بالکل طبیعت چڑچڑی ہوں گی اور نیند آئے گی. بعض لوگ ایک دم ہی کم سو رہے، بولے پوری رات تہجد پڑھوں گا، ایک دم کم سو رہے. اب پوری رات تہجد پڑھا اور فجر میں سو رہا ہے، فجر میں نماز میں سو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ہم جو ہے جو بھی چیز کریں یہ دیکھیں پہلے کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ زیادہ کر رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں، اس کو بیچ میں لے کر کے آئیں. غصہ زیادہ ہو گیا تو بھی ہمارا ہی نقصان ہے. ابھی کوئی اختلاف ہو گیا گھر میں اور ہم نے اپنی بیوی کو اوپر غصہ کیا. غصہ ہوتا ہے کبھی کبھار. ہمارے استاد کہتے تھے کہ دیکھو کبھی بیوی کو غصہ آتا ہے، کبھی میاں کو غصہ آتا ہے. یہ آنا جائز بھی ہے، صحیح بھی ہے. تو اگر بیوی کو غصہ آ جائے نا تو شوہر اس دن خاموش رہے. ضروری نہیں کہ دونوں کو ساتھ میں آئے گا. اور جس دن ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی شوہر کا کوئی ٹینشن ہے زیادہ تو بیوی خاموش ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جائے گا. لیکن ابھی دونوں ہی لڑ پڑ رہے اور اتنا غصہ ہو گیا تو پھر کیا ہوتا؟ ابھی اللہ معاف کرے دوستو، کچھ نہ کچھ دنوں کے اندر یہ مسئلہ آتا ہی ہے. ابھی پرسوں بھی ایک شخص آیا، میں افطار کر کے بھاگنے کے چکر میں رہتا ہوں کیونکہ بہت کم کھا کے آتا ہوں میں، کھجور پانی وغیرہ. پھر تراویح کا بھی مسئلہ رہتا ہے، تفسیر کا دیکھنا رہتا ہے. تو جانے لگا، بولے مولانا بہت بڑا مسئلہ ہے، پوچھوں. میں پوچھ لے بھائی. بولے وہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا. ارے بھائی 3 طلاق کیوں دیا؟ ایک دینا، اگر دینا ہے تو ایک بھی مت دے بھائی. طلاق کو کھیل بنا کے رکھا ہے دوستو. آج طلاق کی بھی گفتگو ہوں گی. 3 ہی دے دیتے ڈائریکٹ 3. ہاں چلو دیا نا، کیا کرنے کا؟ کیا بتاؤ، چلو کیا کرنا معلوم ہے میرے کو کیا کرنے کا بھی نہیں. ابھی وہ کیا کرنے کا، وہ ابھی تھوڑا افسوس ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے. تو وہی ہوگا نا، جب آدمی حد سے تجاوز کرے گا تو بعد میں پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا. لیکن ابھی کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اچھا کمال بھی اس نے یہ کیا کہ لکھ کے بھی دیا، بول کے بھی دیا، اور وکیل بھی بنایا تیسرے کو. مطلب کیسا دیا بھائی؟ تو بولے پہلے پیپر پہ دیا، پیپر پہ لکھ دیا، پھر اس کو 2-3 بار بولا کہ میں نے تیرے کو طلاق دیا. پھر اس کے گھر میں کوئی رشتہ دار آئے، ان کے ہاتھ میں پیپر ٹکایا، بولے اس کو دے دو، میں نے اس کو طلاق دیا. کیا کمال کا طلاق دیا، ہول سیل میں، ایک دم ریٹیل میں نہیں، ہول سیل میں طلاق دے رہا ہے. اب کیا کرنے کا ہے؟ اب واپس رجوع کرنے کا ہے. اور کسی مولانا صاحب نے بولے کہ ہاں حلالہ کریں گے تو ہو جائے گا. اللہ معاف کرے دوستو، یہ جو غیر مسلم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے نا، یہ جاہلوں کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں، چند جاہلوں کی وجہ سے. اور کچھ لوگ علماء نما دکھتے ہیں، عالم دکھتے، وہ ہوتے نہیں ہیں. داڑھی ٹوپی رکھ لیے، بچے لوگ کو کچھ پڑھا رہے ہیں، ان کو خود کو نہیں آ رہا، ان کے مخرج سنیں گے تو ان کو نہیں آئیں گے، اور وہ بن گئے عالم مولانا صاحب. ہم کو سب داڑھی والے مولانا لگتے ہیں. دیکھ رہے نہیں کہ انہوں نے کیا پڑھے ہیں، کدھر سے تعلیم حاصل کی ہے، کیا ہے. اب انہوں نے فتویٰ دے دیے حلالہ کریں گے تو ہو جائے گا. تو میں نے بولا جنہوں نے بولے نا حلالہ کرے ہو جائے گا، تو اگر تم بولیں گے نا آپ کریں گے کیا مولانا، تو بولیں گے ہاں میں تیار ہوں، وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. آج غیر مسلم جو ہمارے پہ اعتراضات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کیا کیا بول رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوگا اور آپ کو نہیں بھی پتہ ہوگا. یہ حلالے کو کیسا بہانہ انہوں نے بنایا ہے. مختصر میں بتاتا چلو حلالہ ہے کیا. اگر کسی نے کسی عورت کو 3 طلاق دے دیا اور کنفرم ہو گئی کہ 3 طلاق ہو گئی، غیر مقلدین کے حساب سے بھی اور سب کے حساب سے 3 طلاق ہو گئی، مثال کے ان کے حساب سے بھی ہو جاتی ہے، اس کی شرطیں ہیں. 3 طلاقیں ہو گئی، اب کسی کو رجوع کرنا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب فطری طور پر، قدرتی طور پر یہ ہوا کہ اس عورت نے عدت گزاری اور کسی اور سے نکاح کر لی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کسی اور سے اس نے نکاح کر لی. اب اس کے شوہر کا ہو گیا انتقال، ٹھیک ہے. یا دوسری شکل یہ کہ جیسا یہ حیران ہو کے اس نے 3 طلاق دیا تھا، وہ بھی حیران ہو کے اس کو طلاق دے کے چھوڑ دیا. وہ بھی کسی وجہ سے نہیں،
اس کی کوئی پرسنل وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، اب وہ اس کی نکاح سے نکل گئی اور اس نے عدت گزار لی، اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی. اس کو کہتے ہیں حلالہ بغیر کسی پلاننگ کے ایسا ہوا تو. اب حلالے کا چکر یہ بنا لیا ہے لوگوں نے، جاہلوں نے، کہ کسی کی طلاق ہو گئی، اب اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، اب کیا کرنا؟ تو بولے ایک کام کرو، اپنے رشتے میں سے یا کسی شخص سے اس کا نکاح کر لو، پھر وہ اس کو تمہاری پلاننگ کے تحت چھوڑے گا. نعوذ باللہ، کتنا گندا عمل ہے دوستو یہ. اللہ کے اس کی رسول کی اس پر لعنت ہے. اگر جان بوجھ کر کوئی حلالہ کا سسٹم کرتا ہے تو یہ حرام عمل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حلالے کا مطلب بھی لوگوں نے غلط سمجھا، غلط سمجھایا، اور آج غیر مسلم جو ہے اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہرحال کسی بھی چیز میں میانہ اختیار کریں، اس کے ذریعے سے آپ کبھی پچھتائیں گے نہیں. سمجھدار آدمی وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے بعد میں کرتا ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو پہلے کرتا ہے بعد میں سوچتا ہے کہ کیا کروں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تمام چیزوں کے اندر دوستوں میری درخواست ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری لمٹ کیا ہے، ہم حد پار کر رہے ہیں یا ہم حد سے زیادہ نیچے جا رہے ہیں. ہم کو بیچ میں رہنے کی کوشش کرنا ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو علماء کے ذریعے سے اس کی رہبری کرنا ہے. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے علماء سے ملے دوستوں، انشاءاللہ آپ کا نفع ہوگا. علماء جو ہے، اچھا جیسے میں نے سائیکٹسٹ کا بتایا نا، اب سائیکٹسٹ کے جو ہے نا کاؤنسلنگ کے پیسے ہوتے ہیں. بعض لوگ 1000 2000 5000. ایک بہت بڑا سائیکٹسٹ ہے میرے ذہن میں، اس کے ایک جن اس کے پاس جا کے آیا، 10,000 روپے لیا تھا تھوڑی بات کرنے کا. کتنا؟ لیکن آپ کو کوئی عالم ایسا نہیں ملے گا جس سے آپ مسئلہ پوچھیں گے، کوئی رائے مشورہ لیں گے تو آپ سے کوئی پیسے چارج کرے گا، بلکہ اس کو خوشی ہوگی کہ میرے علم کا کوئی فائدہ ہوا، اس کو آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. تو اس بات کی فکر کریں کہ جہاں بھی ہو آپ، ضروری نہیں کہ میرے سے آ کے پوچھیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو معتبر علماء ہیں، مفتیان ہیں، ان سے پوچھیں، لیکن پوچھ کے کرنے کی فکر کریں. اپنے طرف سے کوئی چیز نہ کریں، پوچھ کے کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید کا حکم پورا ہوگا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ رب فرماتے ہیں کہ جاننے والوں سے، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.